ابھی میرا ایک بیان آیا کہ ظلم سے بچنے کے لیے یا اپنا جائز حق کے لیے رشوت دینا جائز ہے. اس پہ بعض لوگوں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے, یہ مولوی لوگوں کو رشوت کی ترغیب دے رہا ہے. رشوت کی ترغیب نہیں دے رہا میں ظلم سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہوں. بعض مرتبہ آپ کا بالکل حق ہوتا ہے, ایک جائز حق ہے, اور آپ رشوت نہیں دیتے تو آپ کا جائز حق مارا جاتا ہے. جائز حق مارا جانا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے. اس لیے نہیں کہ آپ رشوت دے رہے ہیں, اس لیے کہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کر رہے ہیں. اس موقع پر رشوت لینے والے کو گناہ پھر بھی ہوگا کہ وہ کیوں لے رہا ہے, وہ رشوت لیے بغیر آپ کا جائز حق کیوں نہیں دے رہا. تو علماء پہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں جب آپ پھنسیں گے تو آپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا. بعض سرکاری اداروں میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ مکمل قواعد پہ پورے اتر رہے ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن ایک آدمی جو اس معیار پہ نہیں اترتا وہ پیسے دے کے جاب لے لیتا ہے اور نااہل آدمی بھرتی ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اہل آدمی پیسے دے کے بھرتی ہو جائے جو اہل ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں جس سرکاری آفیسر نے رشوت لی ہے وہ تو بہرحال گناہگار ہوگا, کیونکہ اس کو پر لازم تھا کہ آپ کو بغیر رشوت لیے جاب دیتا. وہ رشوت کیوں لے رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کے لیے اہل ہونے کی وجہ سے جائز ہے کہ پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے اس میں, نااہل آدمی رشوت دے کے آگے جا رہا ہے. تو علماء کی بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں. کمنٹس نیچے. پھر میں نے جب جواب دیا تو آگے سے تبصرہ آیا, قرآن حدیث تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس, ادھر سے ممبر پہ بیٹھ کے پھینکتے ہو. آپ قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ ظلم سے بچنے کے لیے بھی رشوت دینا حرام ہے اور اپنے اوپر ظلم کرنے دینا جائز ہے ایسے موقع پہ. یہ حدیث سے آپ, قرآن میں صاف ہے کہ نہیں ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے مگر جس پر ظلم ہوا ہو. تو ظلم سے بچنے کے لیے دفاع میں وہ اتنی بری بات کر سکتا ہے.